بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج سے تقریباً 5000 سال پہلے روئے زمین پر سمود نامی ایک قوم تھی جو حجاز اور شام کے درمیان حجر نامی سرزمین پر یہ قوم آباد تھی، جسے آج وادی سمود یا مدین صالح کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جہاں ان کے عجیب و غریب تعمیرات کے نمونے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت و توانائی کی بے مثال نعمت سے سرفراز فرمایا تھا۔ انہیں اپنی قوت و توانائی پر بڑا فخر و غرور تھا۔ وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کر ایسی خوبصورت عمارتیں بناتے تھے جنہیں دیکھ کر آج بھی ماہرین تعمیرات حیران ہو کر رہ جاتے ہیں۔ قوم سمود کے آباء و اجداد کے متعلق مختلف اقوال ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ قوم سمود بن غاصر بن آرم بن سام بن نوح علیہ السلام کی طرف سے منسوب تھی، یعنی قوم عاد کی نسل سے تھی، اور قوم عاد پر بھی عذاب خداوندی نازل ہوئی تھی۔ قوم سمود میں جب بت پرستی اور شرک و کفر جیسے نافرمانیاں رواج پذیر ہو گئی، بے حیائی اور فحاشی حد سے بڑھ گئی، انسانی رشتوں کی تقدس پامال کی جانے لگے، معاشرے میں ظلم و ستم عام ہو گیا اور عدل و انصاف کا جنازہ اٹھ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اصلاح کے لیے اور ایمان و اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو تاج نبوت پہنا کر ان میں مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی اور انہیں توحید و اسلام کی طرف بلایا، کفر و شرک اور بت پرستی کی قباحت بیان کی، قوم عاد کے انجام کو یاد دلا کر انہیں عذاب الہی سے خبردار کیا، لیکن ان کوتاہ نصیبوں کو کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ طاقت کے نشے میں اس قدر مخمور تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے کی بجائے ان کی رسالت کی تکذیب اور تمسخر کرنے لگے۔ ان کی سرکشی اس قدر بڑھی کہ وہ عذاب کے مطالبات تک کرنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ لے آئیے۔ قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر آپ حق پر ہے تو ایک نشانی پیش کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کون سی نشانی چاہیے؟ تو ان سرکشوں کے سرداروں نے کہا کہ اس پہاڑ سے 10 ماہ کے حاملہ اونٹی ظاہر کر کے دکھائیے۔ دوسرے نے کہا کہ حاملہ بھی ہو اور یہاں ہمارے سامنے بچہ بھی پیدا کرے اور ہمیں دودھ بھی دے۔ اگر آپ نے یہ معجزہ دکھایا تو ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے ایمان لانے کا پختہ عہد لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ یکایک پہاڑ کا ایک چٹان شق ہوا اور اس سے ان کے مطالبہ کردہ صفات کے عین موافق اونٹنی نمودار ہوئی۔ پوری قوم حیرت سے اسے تکتے رہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر جندہ اپنے محسوس لوگوں کے ہمراہ اسلام میں داخل ہو گیا، البتہ قوم کی اکثریت اپنے سرکشی و نافرمانی پر قائم رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ دیکھو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لہٰذا تم اسے تنگ نہ کرو اور اس سے اس کے حال پر چھوڑ دو، اسی بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا اور نہ مارو اور نہ ہی اس کو قتل کرنا، ورنہ اللہ کا سخت عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ چنانچہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ باغوں اور ہریالوں میں چرتی رہتی تھی اور خوب دودھ دیتی تھی۔ قبیلے کے سبھی افراد سیراب ہو جاتے تھے، لیکن دودھ کم نہ ہوتا تھا۔ اونٹنی چونکہ بڑی جسامت والی تھی، اسی وجہ سے پانی بھی خوب پیتی تھی، حتیٰ کہ ایک ہی وقت میں چشمے کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ ایک دن لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شکایت کی کہ ہمیں پانی کم پڑ جاتی ہے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے پانی کو اونٹنی اور قوم کے درمیان تقسیم فرما دیا تھا کہ ایک دن اونٹنی پی گا اور دوسرے دن قوم کے لوگ پیے گا، لیکن انہیں اب اونٹنی کی موجودگی بھی کٹکنے لگی۔ اس کا آزادانہ گھومنا پھرنا اور چرنا انہیں برا معلوم ہونے لگا۔
کیونکہ اونٹنی کی وجہ سے قوم کو ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن پانی میسر ہوتا تھا، اور شیطان نے ان کے اندر طرح طرح کی وسوسے پیدا کیے اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ اب اس اونٹنی سے جان چھڑایا جائے، لیکن قوم کا کوئی بھی فرد اس شنیع فعل کو انجام دینے پر راضی نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے 2 آزادمند عورت کو اس بات پر راضی کیا کہ تم شراب و شباب کے نشے میں مدہوش کسی نوجوان کو ورغلا کر اونٹنی کے قتل پر آمادہ کرو۔ چنانچہ ان دونوں عورتوں نے مل کر 2 اوباش قسم کے نوجوانوں کو اپنے حسن و جوانی سے متاثر کر کے اس اونٹنی کے قتل پر راضی کر لیا۔ ان کے ہمراہ 7 افراد اور بھی شامل ہو گئے۔ چنانچہ حسب مشورہ 9 افراد اونٹنی کے قتل کے غرض سے چشمے کے پاس گات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی چشمے پر پانی پینے کی غرض سے آئی تو مزدہ نامی ظالم شخص نے تیر کا وار کیا جو اس کے پنڈلی میں لگا اور خون کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اونٹنی کے زخم کو دیکھ کر باقی افراد میں دہشت پیدا ہوئی اور خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگے، مگر قبیلے کا طاقت ترین شخص حدار بن سالف آگے بڑھا اور اونٹنی کے پچھلے پاؤں کے اوپر کے حصے کو تلوار سے کاٹ دیا۔ اونٹنی زخم کے تاب نہ لا کر زمین پر گر گئی۔ ادھر سے ظالموں نے زخمی اونٹنی پر تیروں اور نیزوں کی برسات کر دی اور یوں اونٹنی کو قتل کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ اونٹنی کا چھوٹا بچہ پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگا اور جس پتھر سے نکلا تھا اس میں غائب ہو گیا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ قوم نے سرکشی و نافرمانی کی ساری حدیں توڑ دی تھی۔ اب عذاب کا وقت آ گیا تھا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ان کی ہلاکت و بربادی اور نزول عذاب کی بشارت سنا دی کہ 3 دن کے بعد تم پر قہر خداوندی عذاب بن کر ٹوٹنے والا ہے۔ عذاب کا مرحلہ پہلے دن سے ہی شروع ہو جائے گا۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد پڑ جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، پھر چوتھے دن تم پر عذاب الہی نازل ہوگا، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہوئے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ پڑ گئے، اور چوتھے دن دوپہر کے وقت ان پر سخت زلزلہ آیا اور آسمان سے ایسی خطرناک چنگاڑ کی آواز آئی جس کی اوتاب نہ لا سکے، اور ان کے جگر پارا پارا ہو گئے، کلیجے پھٹ گئے، اور یوں قوم سمود اپنے انجام کو پہنچ کر نشان عبرت بن گئی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان کے کبر و نحوت کو خاک میں ملا دیا، ان کے غرور اور طاقت کو نیست نابود کر دیا۔ مدین صالح میں موجود ان کے بوسیدہ عمارتیں آج بھی ان کی ہلاکت و بربادی کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت و سرکشی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ روئے زمین پر تمام مسلمانوں کو ایسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔